السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثالثہ، ہم لوگ مصدر کی بحث پڑھ رہے تھے اور اس میں یہ بات جان لیا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہوتے ہیں وہ سماعی نہیں ہیں، وہ قیاسی نہیں ہیں بلکہ سماعی ہیں، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ کے جو مصادر ہیں وہ سماعی نہیں ہیں بلکہ قیاسی ہیں۔ یعنی ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ سماعی ہیں اور غیر ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ قیاسی ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو کام دیا تھا کہ غیر ثلاثی مجرد کے جتنے مصادر ہیں سب کو لکھ کر کے لاؤ گے، اور جب باب کا نام لیا جاتا ہے تو انہیں مصادر کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی لفظ اگر افعل یفعل یا اکرم یکرم یا ادخل یدخل جیسے ہے تو اس کا باب بتاتے وقت اس کو اکرام نہیں بلکہ افعال بولتے ہیں۔ ایسے باب افعال سے ہے، تفعیل سے ہے، تفعول سے ہے، تفاعل سے ہے، یہ تو آپ نے مصدر جانا۔ اس میں مصدر کی پہچان کروانے کے بعد یہ بات بتا رہے ہیں کہ مصدر بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ جس طرح سے فعل عمل کرتا ہے اسی طرح سے بالکل مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ یعنی جس طرح فعل فاعل چاہتا ہے اور مفعول بہ چاہتا ہے اگر فعل متعدی ہے، تو اسی طرح سے مصدر بھی فاعل چاہتا ہے اور اگر متعدی ہے تو مفعول بہ بھی چاہتا ہے۔ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مصدر لازم ہے یا یہ مصدر متعدی ہے؟ اس کے جاننے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ فعل کو پتہ لگا لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے کہ متعدی ہے، تو جس مصدر کا فعل لازم تو اس کا مصدر بھی لازم، اور جس کا فعل متعدی ہے تو اس کا مصدر بھی متعدی ہے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے جاننے کا۔ اور جن وجہوں سے اور جن طریقوں سے کبھی لازم کو متعدی بناتے ہیں، ان میں بھی اگر وہ طریقہ ممکن ہوتا ہے تو اس کو بھی لازم سے متعدی بنا لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی بات ابھی نہیں کرنی ہے۔ مین بات یہ کرنا ہے کہ فعل کی طرح مصدر بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ جان لیجئے خالی فعل ہی فاعل اور مفعول نہیں بناتا ہے، بلکہ کچھ اسماء ایسے ہیں، کچھ اسماء فعل کے علاوہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو فاعل اور مفعول بہ چاہتے ہیں۔ یعنی کچھ اسماء بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مصدر ہے۔ جو اسم فعل کی طرح عمل کرتا ہے ان میں سے ایک مصدر ہے، اور مصدر کی آپ نے پہچان کر لی ہے۔ ویسے تو مصدر کے عمل کرنے کی کئی شرطیں ہیں، آپ اگلی کتابوں میں آئیں گے تو پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک بہت موٹی سی شرط اور ایک شرط بتا دیا ہے کہ مصدر اگر مفعول مطلق واقع نہیں ہو رہا ہے تو عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصدر اگر مفعول مطلق واقع ہو جائے گا تو وہ عمل نہیں کر سکتا، اس کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ اور اگر مفعول مطلق واقع نہیں ہوتا ہے تو وہ مصدر عمل کر سکتا ہے نا؟ جیسے دیکھو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا اعجبنی قیام زید، اعجبنی قیام زید۔ اعجب فعل ہے، اچھا لگنا، اعجب یعجب اعجاب کے معنی اچھا لگنا۔ اعجبنی مجھے اچھا لگا،
اب کیا اچھا لگا؟ قیامن کھڑا ہونا. کس کا کھڑا ہونا؟ زید زید کا. اس میں آپ دیکھ لیجئے اعجبا یہ فعل ہے، نی مفعول ہے، یا مفعول ہے، نون وقایا ہے، یا مفعول ہے، اور اعجبا فعل کا فاعل ہے قیام، اور قیام جو مصدر ہے اس مصدر کا فاعل ہے زید. اس مصدر کا فاعل ہے زید. یہاں جو مین چیز دکھانا اب یہی ہے کہ دیکھو مصدر بھی فاعل بناتا ہے، مصدر کا بھی فاعل ہوتا ہے. قیام زید کے معنی زید کا کھڑا ہونا، یعنی کھڑا ہونے والا زید. مجھے اچھا لگا، اعجبنی مجھے اچھا لگا. کیا آپ کو اچھا لگا؟ مجھے کیا اچھا لگا؟ قیام زید کھڑا ہونا. کس کا کھڑا ہونا؟ زید کا کھڑا ہونا. تو کھڑا ہونے والا یہاں زید ہے. اس وجہ سے یہ زید فاعل ہے کس کا؟ قیام کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیام اس جملے میں مفعول مطلق واقع نہیں ہے. تو ایک سیدھی سی بات اس میں جان لیجئے، سیدھی سی بات، کہ اگر مصدر مفعول مطلق واقع نہیں ہو رہا ہے تو مصدر کے اندر فعل جیسی عمل کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. یعنی وہ مصدر بھی فاعل بناتا ہے اور وہ مصدر بھی مفعول بہ بناتا ہے اگر وہ متعدی ہے تو، اور اگر لازم ہے تو خالی فاعل بنا لے گا. دیکھو ایک مثال اور ہے، اعجبنی ضرب زید عمرا. اعجبنی ضرب زید عمرا، مجھے اچھا لگا. مجھے کیا اچھا لگا؟ یہی کہ زید نے عمرو کو مارا. زید کا عمرو کو مارنا مجھے اچھا لگا. اعجبنی، کتاب میں غور کرو، دیکھو اعجبنی ضرب زید عمرا. آپ اس کی ترکیب ایسے کریں گے، اعجبا یہ فعل ہے اور یا اس میں مفعول ہے. مجھ کو اچھا لگا. کیا معاملہ اچھا لگا؟ کیا چیز اچھی لگی؟ ضرب، مارنا مجھے اچھا لگا. تو اعجبا کا فاعل ہے ضرب. محل شاہد کیا ہے اس میں؟ یعنی کیوں یہ مثال پیش کی گئی؟ یہ مثال اس وجہ سے پیش کی گئی ہے تاکہ آپ جانیں کہ مصدر بھی اگر وہ متعدی ہے تو فاعل اور مفعول بناتا ہے. ضرب یہ مصدر ہے، زید یہ اسی مصدر کا فاعل ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے. اور عمرن اس مصدر کا مفعول بھی. دیکھو ضرب زید عمرن، یعنی زید کا عمر کو مارنا. مارنے والا زید جس پر مار واقع ہو رہی ہے وہ عمر ہے. مارنے والا زید ہے جس پہ مار واقع. ہاں ہلو، آواز جا رہی ہے؟ آواز جا رہی رہا تو یہ بات جان لو کہ مصدر بھی بالکل فعل جیسا عمل کرتا ہے اگر مفعول مطلق واقع نہیں ہو رہا ہے تو. مصدر بھی اگر مفعول مطلق واقع نہیں ہو رہا ہے تو مصدر بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے. دیکھو لکھا کتاب میں آپ کے، فالمصدر ملا، فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا، مصدر اگر مفعول مطلق واقع نہیں ہو رہا ہے، یعمل عمل فعلہ تو وہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے. اعنی یرفع الفاعل، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے. ان کان لازما، اگر وہ مصدر لازم ہے تو، جیسے اعجبنی قیام زید،
وَيَنْصِبُ مَفْعُولًا أَيْضًا اور مفعول کو بھی نصب دیتا ہے ان کان متعدیا اگر وہ مصدر متعدی ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا۔ اب آپ دونوں مثالوں کو دیکھو، ایک ہے اعجبنی قیام زید اور ایک ہے اعجبنی ضرب زید عمرا۔ ان دونوں ہی مثالوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مصدر عمل کرتا ہے۔ اب پہلی مثال میں لازم کا مصدر پیش کیا گیا ہے قیام، لہذا خالی فاعل پر ہی جملہ پورا کر دیا گیا ہے، اعجبنی قیام زید۔ قیام یہ مصدر ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ دوسری مثال میں، دوسرے جملے میں اعجبنی ضرب زید عمرا، اس میں بھی وہی بات پیش کی گئی ہے کہ مصدر فعل جیسا عمل کرتا ہے، ضرب یہ فاعل ہے اور مصدر ہے، جیسے اوپر کی مثال میں قیام اعجبہ کا فاعل اور مصدر ہے۔ اس میں مین چیز جو سمجھنا ہے وہی سمجھنا ہے کہ مصدر کا عمل کہاں ہو رہا ہے۔ تو اوپر والی مثال میں قیام کا عمل کہاں ہو رہا ہے؟ زید میں ہو رہا ہے۔ دیکھو زید مرفوع ہے، اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ زید مرفوع ہے، کیوں زید مرفوع ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کہیں گے یہ قیام کا فاعل ہے۔ کوئی کہے گا یہ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مصدر بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے، تو قیام کا فاعل ہو گیا زید۔ اسی طرح سے دوسری مثال میں زید ضرب کا فاعل ہے اور عمر جو ہے یہ ضرب کا مفعول بھی ہے۔ تو دونوں ہی مثالوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مصدر فعل جیسا عمل کرتا ہے، اس کو دکھایا بھی گیا ہے مثال سے۔ بس دو مثال دینے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ایک میں لازم کا مصدر پیش کیا گیا ہے اور ایک میں متعدی کا۔ بھائی قام یقوم قیام لازم ہے اور ضرب یضرب متعدی ہے۔ اچھا، یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لازم کا مصدر ہے اور یہ متعدی کا مصدر ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے آپ اس کے فعل پر جائیں گے۔ وہ فعل اگر لازم ہوگا تو اس کا مصدر لازم ہوگا، اور اگر وہ فعل متعدی ہوگا تو اس کا مصدر متعدی ہوگا۔ تو چونکہ قام یقوم یہ لازم ہے تو قیام اس کا مصدر بھی لازم ہو گیا، لہذا خالی فاعل سے پورا ہو گیا، اس کا خالی فاعل ہے۔ اگر آپ سے کوئی ترکیب کرنے کے لیے بولے اعجبنی قیام زید، تو آپ کیسے ترکیب کرو گے؟ بولو گے اعجبہ فعل ہے، یا نی میں جو یا ہے یہ مفعول بھی ہے، اور قیام اعجبہ کا فاعل ہے اور مصدر ہے، اور زید یہ قیام کا فاعل ہے۔ قیام یہ اعجبہ کا فاعل ہے اور زید یہ قیام کا فاعل ہے۔ ہاں، اسی طرح سے دوسری مثال میں آپ دیکھیں گے اعجبنی ضرب زید عمرا، تو یہ ضرب جو ہے یہ اعجبہ کا فاعل ہے اور زید جو ہے یہ ضرب کا فاعل ہے، یہ مصدر کا فاعل ہے، اور عمرن ہے یہ ضرب مصدر کا مفعول بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز تو جان لیا، اور ایک بات اس میں جان لو، اس سے فعل فاعل میں فعل اگر عامل ہو تو اس میں، اور مصدر اگر عامل ہو تو اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے۔ اگر آپ نے فعل فاعل کی مثال پڑھی ہوگی تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا ہے لیکن مفعول فعل سے پہلے آ سکتا ہے، پڑھے ہو نا؟ جیسے اکلا حامد تفاحا کہا جائے، ویسے اصل ترتیب تو یہی ہے جملہ فعلیہ کی کہ پہلے فعل ہو، پھر فاعل ہو، پھر مفعول بھی ہو، اصل ترتیب یہی بنتی ہے۔ لیکن ضرورت پڑنے کے وقت جملہ فعلیہ ہی رہے گا، فاعل کو تو فعل سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں لیکن مفعول بہ کو فعل سے پہلے کر سکتے ہیں، لہذا تفاحا اکلا حامد کہہ سکتے ہیں نا؟ لیکن جہاں مصدر عمل کرے گا وہاں ایسی بات بالکل نہیں ہوگی،
मसदर के मामूल को, वो चाहे मसदर का फ़ाइल हो चाहे मसदर का मफ़ूल बिही हो, उसको मसदर से पहले किसी सूरत में नहीं ला सकते हैं। लिहाजा जो मसदर की मिसाल है ज़रबुन ज़ैदुन अमरन मिसाल है ना, अगर कोई ये करना चाहे कि कर दे कि ज़ैदुन पहले कर दे फिर ज़रबुन फिर अमरन कर दे, या ऐसा करना चाहे कि अमरन ज़रबुन ज़ैदुन ये कर दे, तो इन दोनों सूरतों में मिसाल गलत हो जाएगी, क्योंकि मसदर का मामूल चाहे वो फ़ाइल हो चाहे मफ़ूल बिही हो, मसदर का मामूल मसदर से पहले नहीं आ सकता है। बात समझ गए ना? हाँ, तो वही कह रहे हैं वला यजूज़ु तक़दीमु मामूलिल मसदर अलैहि, और जायज़ नहीं है मसदर के मामूल का पहले करना, मसदर के मामूल का मुक़द्दम करना मसदर पर, यानी मसदर का मामूल मसदर से पहले नहीं हो सकता है। अच्छा, मसदर का मामूल क्या क्या हो सकता है? तो मसदर का मामूल मसदर का फ़ाइल हो सकता है और मसदर का मफ़ूल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो दीगर जुमला फ़ेलिया में और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें यह होता है कि अगर फ़ाइल को पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मफ़ूल बिही को तो फ़ेल से पहले ला सकते हैं ना। लेकिन इसमें ना फ़ाइल को पहले ला सकते हैं मसदर से और ना मफ़ूल को ही पहले मसदर से ला सकते हैं। लिहाजा ये नहीं कहा जाएगा आजबनी ज़ैदुन ज़रबुन अमरन या आजबनी अमरन ज़रबुन ज़ैदुन, बस जो तरतीब है मसदर के बाद ही उसका मामूल होगा, मसदर से पहले मसदर का मामूल किसी सूरत में नहीं आ सकता है। समझ गए हाफिज जी? बात समझ में आ गई? वयजूज़ु इज़ाफ़तुहु इलल फ़ाइल, हाँ एक बात जान लो, मसदर का जो मामूल है, मसदर के मामूल को मुज़ाफ़िले बनाया जा सकता है, यानी मसदर को अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ किया जा सकता है। जैसे देखो आजबनी क़यामुन ज़ैदुन है ना, तो आप इसको चाहो तो मसदर और फ़ाइल की तरकीब बदल करके उसको मुज़ाफ़िले में भी बदल लो, यानी मसदर को मुज़ाफ़ कर दो और उसके मामूल को मुज़ाफ़िले, तो आजबनी क़यामु ज़ैदुन भी हो सकता है। ऐसे अगर मसदर फ़ाइल और मफ़ूल चाहता है, तो अब ये बताओ कि मसदर की इज़ाफ़त कर सकते हैं कि नहीं? मसदर के मामूल की तरफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मसदर है जो मुताद्दी है और वो फ़ाइल भी चाहता है मफ़ूल बिही भी चाहता है और दोनों उसका ज़िक्र है, तो मसदर की इज़ाफ़त मसदर के फ़ाइल की तरफ होगी कि मसदर के मफ़ूल बिही की तरफ होगी? नहीं, फ़ाइल की तरफ भी हो सकती है और मफ़ूल बिही की तरफ भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। लिहाजा अगर ऐसा कहा जाए ना, सुनो, ऐसा अरबी बनाना हो कि ज़ैद का आम खाना, ज़ैद का आम खाना, तो आप ऐसा बना सकते हैं अक्लुन ज़ैदुन अम्बजन, अक्लुन ज़ैदुन अम्बजन हो जाएगा ज़ैद का आम खाना। अक्ल मसदर है, ज़ैदुन ये मसदर का फ़ाइल है और अम्बजन ये मसदर का मफ़ूल बिही है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसकी इज़ाफ़त इसके फ़ाइल की तरफ कर दें, तो कहेंगे अक्लो ज़ैदिन अम्बजन, अब मफ़ूल को वैसे रहने दें, अक्लो ज़ैदिन अम्बजन, तो माना हो जाएगा ज़ैद का आम खाना। अब यहाँ कहेंगे आप कि ज़ैद की इज़ाफ़त मसदर की इज़ाफ़त उसके फ़ाइल की तरफ की गई है, और अगर आप चाहें तो मसदर को उसके मफ़ूल बिही की तरफ इज़ाफ़त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस जुमले में? मसदर के बाद डायरेक्ट मफ़ूल बिही लें, अक्लो अम्बजिन ज़ैदुन कहेंगे, क्योंकि ज़ैद को आप
जो फ़ाइल है उसको मुज़ाफ़ इलैह नहीं बनाएंगे तो उसको वो फ़ाइल का एराब देंगे। लिहाजा क्या करेंगे, कैसे अक्लो, कैसे पढ़ेंगे उसको, अक्लो अम्बजिन ज़ैदुन। ज़ैदुन क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप कहोगे अक्ल मस्दर है और अम्बज इसका मफूल बिही है जिसको मुज़ाफ़ इलैह बना दिया गया है और ज़ैदुन उसका फ़ाइल है, ठीक है। और अगर फ़ाइल को आप मुज़ाफ़ इलैह बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे अक्लो ज़ैदिन अम्बजन, और इसके तरकीब इस तरह कहेंगे अक्ल मस्दर है और ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है जो फ़ाइल का माना दे रहा है, फ़ाइल की नियाबत कर रहा है, और अम्बजन इसका मतलब वही है। तो जिसकी इजाफा, जिसको मुज़ाफ़ इलैह बनाएंगे वो मस्दर से उसको करीब कर देंगे, और जिसको उसका खाली मामूल रहने देंगे थोड़ा मस्दर से दूर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि मस्दर की इजाफत मस्दर के मामूल की तरफ कर सकते हैं। तो गोया ज़ैद का आम खाना, इसकी अरबी 3 तरह से बन सकती है। एक तो आप इजाफत ना करें, डायरेक्ट सीधा सीधा रखें तो बोलेंगे अक्लुन ज़ैदुन अम्बजन, एक इस तरह बन सकती है। दूसरे इस तरह से बन सकती है कि इसकी इजाफत इसके फ़ाइल की तरफ कर दें तो होगा अक्लो ज़ैदिन अम्बजन। तीसरे इस तरह से बन सकता है कि इसकी इजाफत इसके मफूल बिही की तरफ कर दें तो होगा अक्लो अम्बजिन ज़ैदुन, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी आप इतनी बात जानिए कि मस्दर के अमल करने की क्या शर्त है, उसके बाद क्या मस्दर के मामूल को मस्दर से आगे पीछे ला सकते हैं कि नहीं। तीसरा यह है कि मस्दर को उसके मामूल की तरफ इजाफत कर सकते हैं कि नहीं, और इजाफत करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या फ़ाइल की तरफ इजाफत करेंगे या मफूल बिही की तरफ या दोनों की तरफ। अभी जो मैंने बात बताई है इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए और कुछ मिसालों से समझ लीजिएगा। कल मैं इसको और बात बताऊंगा और कुछ मिसालें आपको लिखवाऊंगा जिसमें आपको छांटना होगा कि यहाँ मस्दर है और इसका मामूल क्या है, इसकी मशक कराऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना, मिसाल बोलूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।